بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء ولیزیدن کثیرا منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا وألقینا بینہم العداوۃ والبغضاء الی یوم القیامہ کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ ویسعون فی الارض فسادا واللہ لا يحب المفسدین۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 64۔ اس آیت سے آج متعلق آغاز کیا ہے۔ ترجمہ ہے وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، معاذ اللہ، یعنی یہ ان کا کہنا ہے، یہ ان کا قول ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے جواب میں فرمایا غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، باندھے گئے ان کے ہاتھ اور لعنت پڑی ان پر اس کہنے کی بدولت، جو بکواس ہی کرتے ہیں، جو بری باتیں ہی کہتے ہیں، اس اعتبار سے اللہ نے ان کے اوپر لعنت بھی کی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہاتھ ان کے بندھے ہوئے ہیں۔ یہ جو ہاتھ بندھے ہونے کا معاملہ ہے، یہ ایک استعارہ ہے۔ عربی میں جو ایک محاورہ ہے جس میں کسی کے بخیل ہونے کے لیے ہاتھ گردن سے بندھا ہونا، ہاتھ باندھے گئے، یہی بات ابھی سورہ اس میں بنی اسرائیل میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان سے کہی کہ نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ کے رکھو، نہ اسے اس طرح دراز کر دو کہ ملامت زدہ ہو کر رہ جاؤ۔ تو وہاں یہ بخل سے مراد اس کی ہے، بخل کا استعارہ ہے۔ تو یہاں ان کی جرت اتنی بڑھ گئی کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کے بارے میں یہ بات کہی، یعنی یہ وہ کیفیت ہے کہ جب کسی آدمی پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی تنگی آتی ہے، تو وہ اللہ رب العالمین سے ناراض ہونے لگتا ہے، اللہ کے اوپر سے شکایتیں کرنے لگتا ہے۔ تو یہ یہودیوں کا طرز عمل تھا، یعنی ان کے اپنے حرکتوں اور اپنے معاملات کی بنیاد پر جب اللہ کی طرف سے پکڑ ہوئی ہے اور صورتحال یہ بنی ہے کہ یہ مشکلات کا شکار ہو گئے، ذلت و نکبت کا کہ جو ہے کہ یہ ان کے مقدر بن گیا ہی، اور ان کی جو عظمت تھی، جو اس کا تذکرہ قرآن نے بھی کیا ہے، جس میں کہا کہ تمام لوگوں پر فضیلت عطا کی تھی، سارے معاملات جو تھے یہ قصہ پارینہ بن کر رہ گئے۔ جیسے آج ہم اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ ایک زمانہ ہمارا بھی عروج کا تھا، ایک زمانہ تھا کہ جب دنیا میں مسلمانوں کا دورہ تھا، یعنی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت راشدہ، اور ایک زمانے تک یعنی صدیوں کا معاملہ ہے کہ جس میں مسلمانوں کے مد مقابل کوئی نہیں ہے۔ ہر طرح کی گویا کہیے کہ طاقت اور ہر طرح کی بالادستی جو ہے تہذیب کے اعتبار سے، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے مسلمانوں کو حاصل رہی ہے۔ آج معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ اب اگر کوئی اللہ سے ناراض ہونا شروع کر دے کہ اللہ نے ہمارے ساتھ یہ کیا معاملہ کر دیا، یعنی بات تو صحیح کہ اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا، لیکن بات یہی ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے ساتھ ہوا، یہ ان کے اپنے کرتوتوں کی بدولت ہوا، ان کے اپنے اعمال کے نتیجے میں ہوا۔ اس کا الزام اللہ کو دینا کسی بھی طرح درست نہیں ہے۔ تو یہ بات وہ گویا کہیے کہ شکوے میں اس حد تک آگے بڑھ جاتے تھے کہ یہ کام کرتے تھے۔ آج بھی کچھ لوگ ایسے نظر آتے ہیں، کچھ بات جب یعنی انفرادی طور پر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس طرح سے بات کر رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سا جرم کیا آپ نے، کون سے گناہ کی سزا مل رہی ہے، کس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، یعنی اپنے گناہوں کا اور اپنی خطاؤں کا احساس انسان کو نہیں ہوتا، اور وہ اللہ سے شکایتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، اور گویا دوسرے معنی میں وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ جو ہے ان کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، معاذ اللہ۔ تو یہ ان کا طرز عمل تھا، یہ بات ہے جو انہوں نے اس طرح سے کہی۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کے جواب میں یہ بات بتا دی کہ یہ تو ان کے اپنے حرکتوں اور ان کے جو ان کے کہنا سننا اور کرتوت جو ہیں اور معاملات ہیں، اس کی بنیاد پر یہ ہوا ہے کہ ان کے اوپر اللہ کی طرف سے لعنت ہو گئی، تو رحمت سے محروم ہو گئے۔ اور یہ ان کی کیفیت ہے، یعنی بخل جو ہے اس میں یہ خود جس انداز سے مبتلا ہے، وہ کہ یہ استعارہ علامت بن کر یہودی جو ہے سامنے آتے ہیں کہ یہ بخیل قوم ہے۔ تو اس میں کہا کہ باندھے گئے ان کے ہاتھ اور لعنت پڑی ان پر اس بکواس کی بدولت جو یہ کرتے ہیں۔ بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء. اللہ رب العالمین کی بات یہ ہے کہ اللہ کے ہاتھ تو کشادہ ہیں،
جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. یعنی اللہ کے ساری دنیا کو پالنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے. یعنی اس معاملے میں کیا مسلم کیا کافر سب کے ساتھ ہی معاملات کرتا ہے. البتہ جو چیزیں جس طرح اللہ نے طے کر رکھی ہیں، جو عظمت ملے گی دنیا میں وہ ان بنیادوں پر ملے گی جو اللہ نے مقرر کر دی ہیں. اس اعتبار سے باقی آزمائشوں کے اندر کبھی رزق بڑھاتا ہے کبھی گھٹاتا ہے، تو یہ سارے معاملات اللہ کے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس معاملے میں کہ وہ دنیا والوں پر جو مہربانیاں کر رہا ہے تو یہ سب کے سامنے ہے. تو اسی میں کہا کہ اللہ کے ہاتھ جو ہیں وہ تو بڑے کشادہ ہیں، جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، مطلب اپنے نظام اپنے طریقے اپنے سسٹم کے مطابق کام کرتا ہے. اور پھر آگے فرمایا وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا. حقیقت یہ ہے کہ جو کلام تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے وہ ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی و باطل پرستی میں الٹے اضافے کا موجب بن گیا ہے. یعنی یہ جو طرز عمل ہے یہ اس کے قرآن مجید کے نازل ہو جانے کے بعد ایک تو بات یہ کہ آدمی اس پر غور کرتا ہے، اس کو تسلیم کر لیتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے تو یقیناً اس کا فائدہ اسے ہوتا ہے. لیکن جب وہ اس کے سوچ سمجھ کے اس کا انکار کر دیتا ہے تو اس انکار کرنے کا جو نتیجہ نکلتا ہے، یعنی پھر غلط راستے پر جب آدمی جاتا ہے تو گویا شیطان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیتا ہے اور اس کے نتیجے میں پھر مزید گمراہی مزید خرابی جو ہے وہ انسان کے اندر پیدا ہوتی چلی جاتی ہے. یعنی ایک گناہ دوسرے گناہ کا سبب بن جاتا ہے، ایک انکار دوسرے انکار کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو یہ گویا کہ اس کا انکار کر دینا، اس کے انکار سے ان کے شرک و باطل پرستی میں، اس سرکشی اور باطل پرستی میں یہ اضافے کا باعث بن گیا. یعنی جب یہ حق کو ٹھکرانے والا جو عمل ہے وہ انسان کو پھر باطل کے یا کہیے کہ غلط راستوں پر ہی آگے بڑھاتا ہے. تو یہ کیفیت جو ہے یہ قرآن کے نازل ہونے اور اس کے انکار کی بنیاد پر یہ معاملہ ہوا کہ حق و صداقت کی جو انہوں نے مخالفت کی اور جو خیر و صلاح کا سبق جو بھول چکے تھے جو انہیں یاد دلایا جا رہا تھا اس کے مد مقابل کھڑے ہو گئے اور اسے مٹانے کے چکر میں پڑ گئے تو مزید یہ سرکشی میں ان کے اضافہ ہو گیا. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا اللہ رب العالمین یہ اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اس کے بعد یہ ہوا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے عداوت اور دشمنی ڈال دی ہے. اچھا یہ کن کے درمیان ہے؟ ان کے آپس کے معاملات ہیں، آپس میں بھی ایسا ہی ہے. آپ دیکھیے کہ جو چیز انسان کو سیدھے راستے پر قائم رکھنے والی اور گویا کہیے کہ ان کے درمیان مفاہمت پیدا کرنے والی ہوتی ہے وہ اللہ کی کتاب ہوتی ہے. یعنی آج بھی مسلمانوں کے بھی اتحاد کا سبب کوئی چیز بن سکتی ہے تو کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے. اس پر مجتمع ہو سکتے ہیں اور اگر اسے چھوڑ دیں گے تو پھر ہر ایک اپنی اپنی ڈفلی الگ بجائے گا اور جب بجائے گا تو پھر ایک دوسرے کے مد مقابل بھی آئیں گے، پھر اختلاف بھی ہوگا، پھر اس اختلاف کا نتیجہ کچھ تو خون کی صورت میں بھی سامنے آ سکتا ہے. تو ایسا معاملہ ان کے ساتھ بھی اسی طرح کا رہا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے قیامت تک کے لیے ان کے درمیان دعوت و دشمنی ڈال دی، یعنی وہ اسی بنیاد پر پڑ گئی. جب کبھی یہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ. یہ جو بات ہے کہ جو لوگ غلط راستوں پر جاتے ہیں اور بدامنی پیدا کرتے ہیں اور سارے معاملات خراب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک حد تک ڈھیل دیتا ہے لوگوں کو. یعنی سارے معاملات جو ہیں بہرحال اس کے دسترس میں، اس کے کنٹرول میں. اگر وہ لوگوں کو آزاد چھوڑ دیں تو دنیا کو لوگ تباہ کر دیں، ختم کر دیں. یعنی اس طریقے سے جو ظلم اور ستم کرتے ہیں اور جو خرابیاں پیدا کرتے ہیں تو یہ اگر ان کو اللہ تعالیٰ روکے نہیں اور ان کو اس کے گویا کہ ان کے حد کے اندر نہ رکھے یا ایک کو دوسرے کے ذریعے سے سزا نہ دے اور ایک تو دوسرے کے ذریعے رکاوٹ نہ اس کے لیے پیدا کرے تو یہ اس سرکشی میں آگے بڑھتے جائیں اور دنیا کا سارا نظام تلپٹ کر دیں. تو اللہ رب العالمین کا یہ طریقہ ہے کہ وہ بہرحال ایک حد سے آگے بگاڑ کو بڑھنے نہیں دیتا اور پھر جو بھی سرکش لوگ ہوتے ہیں انہیں بھی ایک حد تک سرکشی کرنے کا موقع ملتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ یعنی ان کا حساب شروع ہو جاتا ہے، پھر ان کی رسی جو ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ کھینچ لیتا ہے. تو اس اعتبار سے یہ بھی بتایا کہ جب کبھی یہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اسے ٹھنڈا کر دیتا ہے. یہ زمین میں فساد پھیلانے کی صحیح کر رہے ہیں مگر اللہ فساد برپا کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا. واللہ لا يحب المفسدین. تو ظاہر ہے کہ اللہ کی مدد بھی ان کے شامل حال نہیں ہوتی، بس اس حد تک کر پاتے ہیں جس حد تک اللہ تعالیٰ نے گویا کہ یہ ڈھیل دے رکھی ہوتی ہے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ. اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آتے، یعنی جو روش انہوں نے اختیار کر رکھی ہے اسے چھوڑ کر یہ ایمان لے آتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے اور ان کو نعمت بھری جنتوں میں پہنچاتے.
یعنی یہ معاملہ صرف اس بنیاد پر نہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہودی اس لیے ان کے ساتھ معاملہ ہے، بنیادی طور پر یہ تو خیر خود بن گئے یہ یہودی، اللہ نے تو انہیں اپنے بندہ ہی بنایا ہے اور اسلام سے انہیں سرفراز کیا تھا، تو کہا کہ اگر یہ اس روش کے بجائے یہ روش اختیار کرتے، یعنی جو اہل ایمان کی روش ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں انہیں جنت عطا فرما دیتے، ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے، ان کی کمی خامی کو ختم کر دیتے۔ یعنی اس اعتبار سے یہ اللہ کی طرف سے یہ ایک معاملہ ہمیشہ کے لیے لوگوں کے سامنے رہا ہے کہ اگر اس راستے پر آنا چاہے تو انہیں یہ سب کچھ مل سکتا ہے۔ تو اب یہاں سے گویا کہ یہ نصیحت کا ایک انداز ہے جو اس آیت سے شروع ہوتا ہے، اور آگے پھر فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ یہ بات جو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ کام ہوتا، ولو یعنی کاش کا لفظ آتا ہے اس میں، یعنی یہ بات اسی اعتبار سے کاش، یعنی یہ گویا کہیے کہ وہ حسرت وہ نہیں ہے کہ جو کسی کو افسوس کی یا کسی کو اسی بنیاد پر ہوتی ہے کہ ایسا ہو جاتا تو اچھا ہوتا، یہ اس بنیاد پر ہے جب کوئی آدمی اپنا نقصان کر رہا ہوتا ہے تو آدمی اس کے لیے یعنی اس اعتبار سے کہتا ہے اگر یہ کام یہ کر لیتے تو ان کے حق میں کتنا اچھا ہوتا ہے، یعنی افسوس اس کے حالت پر ہو رہا ہوتا ہے، یعنی اس معاملے میں نہیں کہ خود اس بات کا افسوس ہو رہا ہے کہ اگر انہوں نے نہیں کیا تو کوئی نقصان ہو گیا ہمارا، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے بات ہے یہ ان کی تباہی و بربادی کو دیکھتے ہوئے تو اللہ تعالیٰ یہ بات بتاتے ہیں اگر یہ کام کرتے، کاش یہ اگر انہوں نے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، انہوں نے تورات اور انجیل کو اور وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ، اور جو دوسری کتابیں اللہ نے ان کی طرف نازل کی، جو کچھ ان کے پاس بھیجا گیا ان کے رب کی طرف سے، اگر یہ اسے قائم کرتے، اقامو کا لفظ آیا اللہ نے اقامت کی بات کی، اگر یہ انہیں قائم کرتے تو نتیجہ کیا نکلتا؟ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، ایسا کرتے تو ان کے لیے اوپر سے رزق برستا اور نیچے سے ابلتا۔ یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بات بیان کر رہے ہیں، یہ بات ان کے لیے بھی ہے اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہے۔ اب ذرا سا پیچھے چلے جائیے جہاں سے بات شروع کی تھی آج ہم نے، وہاں کیا بات تھی؟ شکوہ تھا، شکایت تھی اس بات کی کہ اب ہم پر وہ مہربانی نہیں ہے جو کبھی تھی، یعنی اب شکایت کیا تھی کہ اللہ نے معاذ اللہ کی کیا کہا تھا کہ اللہ کے ہاتھ باندھے گئے، یعنی یہ انہوں نے اس طرح سے بخل کی، یعنی اللہ سے ہمیں وہ نہیں مل رہا، وہ عنایات نہیں ہیں، وہ ساری باتیں نہیں ہیں جو کبھی حاصل تھیں۔ تو اب یہ بات بتائی جا رہی ہے، یہاں پر واضح کر دیا گیا کہ وہ کیوں تھیں اور پھر دوبارہ کیسے ہو سکتی ہیں۔ یعنی ایک زمانہ اگر ہم ان کی بات چھوڑیں، جتنا ہمارے سامنے ان کی بات نہیں، اپنی بات ہے کہ ایک زمانہ ہمارا بھی تو گزرا ایسا، یعنی جس کے اندر دنیا کے اندر اگر کوئی بالادست قوت ہے تو مسلمان ہے، اور ہر اعتبار سے یعنی آسائشیں بھی ہیں، سارے معاملات ہیں، سب چیزیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں، یعنی ایک ایسا معیار زندگی عطا کیا ہے کہ جو ان قوموں کو حاصل ہوتا ہے کہ جو دنیا کی ترقی یافتہ قومیں آج ہیں، جو ایسے ہی مسلمانوں کو بھی حاصل رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین یہ بات بتاتے ہیں کہ اس وقت کس بنیاد پر تھا اور اب پھر تمہیں دوبارہ ہو سکتا ہے۔ یہ دیکھیے جہاں تک دوسری دیگر قوموں کا معاملہ ہے، ان قوموں کے معاملات الگ جدا ہیں اور مسلمانوں کا معاملہ الگ ہے، جدا ہے، یعنی اس اعتبار سے ایک فرق تو ہے اپنی جگہ پر۔ جیسے ہم کہیں کہ جو لوگ مسلمان نہیں ہیں، یعنی جو لوگ اسلام یعنی غیر مسلم ہی ہیں، اسلام پر عمل درآمد کرنے کا سوال ہی ان کے پاس کوئی نہیں ہے، لیکن خوشحالی ان کے پاس ہے، خوشحالی انہیں میسر ہے، تو اس کی بات کیا توجیہ ہو سکتی ہے؟ یہاں تو ہم سے کہتے ہیں کہ اگر یہ کام کرتے تو ایسا ہوتا، یعنی یہ بات اسی اعتبار سے کہتے ہیں، تو اس کی بات کو بھی ہم اس مقام پر تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ کام ایسے کیا جاتا تو یہ شکایت کرنے کا موقع بھی نہ ملتا کہ یہ جو ہم حالت ایسی ہے، بیماری ہو گئی ہے، یا گویا اگر ہم اپنے بارے میں کہیں کہ اب ہم جس قسم پرسی کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں، جو حالات مسلمانوں کے ہیں، یعنی امت کے جو حالات ہیں، کچھ تھوڑے سے لوگوں کا اچھے حالات کے اندر ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کی کتابوں کو قائم کیا جاتا، تو یہاں پر اللہ نے تورات اور انجیل کی بات کی اور ساتھ کہا وما انزل الیہم من ربہم، اور جو ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل کیا گیا، اس کے بارے میں یہی بات کہ جو اب نازل ہو گیا ہے قرآن مجید، اس کے حوالے سے بات ہے کہ جب جو کتاب آتی ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اسے قائم کیا جائے، اسی میں اللہ تعالیٰ نے خیر رکھی ہے، وہی نظام ہے جو عدل پر مبنی ہوتا ہے اور اسی کے ذریعے سے دنیا کے اندر خیر ملا کرتی ہے، تو یہ اس وقت کی بات تھی۔ اب یہ سب کا جامع کیا ہے؟ قرآن مجید ہے، سب کا جامع، یعنی یہ چیز بھی قرآن مجید کے حوالے سے کئی مرتبہ پیچھے گزر چکی ہے اور آگے بھی ہمارے سامنے آئے گی کہ اب اصل کتاب جو ہے، یعنی جس سے ساری خوبیوں کو سمیٹ لیا، یہ مہیمن کا لفظ اس کے لیے ہے، سورۃ الانعام کے اندر آئے گا کہ اللہ نے اس کتاب کو جو ہے یہ اس طرح سے محافظ بنا دیا ہے، سورہ مائدہ میں بھی ہم نے اس کو پڑھا ہے،
تو اس کو محافظ بنایا ہے. تو اب یہ جو اس کا معاملہ اس اعتبار سے ہے کہ یہ تمام کتابوں کی خوبیوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے, تو یہ اسی کا نفاذ ہے. اسی اعتبار سے یہ بات ہے. اس دور کے اندر اس کی بات تھی, اس دور کے اندر اس کی بات ہے. اور قرآن مجید کا نفاذ جو ہے گویا وہ اللہ کی تمام کتابوں کا, یعنی توریت اور انجیل جو اصل توریت اور انجیل ہے, یہ نہیں کہ جو آج انہوں نے اس کے اندر جتنی تبدیلیاں کر دی ہیں ان میں جو حصہ درست ہے وہ اس کی اقامت بھی اسی کے ذریعے سے ہے. تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ زمین سے رزق ابلے گا اور آسمان سے رزق برسے گا. تو اب ایسا کیوں ہوگا, یعنی اس کے کیا وجوہات, کیا بنیاد ہے اس کی؟ ایک بات تو آدمی سوچ سکتا ہے اچھا بھائی ٹھیک ہے, اب چونکہ رزق کے خزانے تو سارے اللہ کے ہاتھ میں ہیں, اب اگر ہم یہ کام کریں گے یعنی اللہ کی بات مانیں گے, اللہ کا یہ کام ہے, یہ اس نے کہا کہ کتاب یہ دین قائم کرو, یہ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رزق کی فراوانی کر دے گا, رزق کے یعنی دروازے کھول دے گا. یعنی یہ بات صرف اتنی نہیں ہے, یہ بات اتنی نہیں ہے, ہوتا تو اللہ کی طرف سے ہی ہے, لیکن بات یہ جیسے ہم کہتے ہیں نا دوسروں کے پر بھی تو ہو رہی ہے, ان کے پاس تو یہ سب چیزیں نہیں ہے, پھر کس بنیاد پر ہو رہی ہے؟ تو اگر ہم اس کو اس طرح دیکھیں کہ یہ کوئی ایسا جادوئی معاملہ نہیں ہے کہ بھئی یہ الفاظ ادا کیے تو یہ کام ہو جائے گا اور یہ کام اس طرح کر لیا تو ایسا ہو جائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں نا صرف ایمان کا دعویٰ کر دینے سے بات پوری نہیں ہوگی, بلکہ اس پر عمل کرو گے تو اس کے نتائج سامنے آئیں گے, اس کی خوبیاں تم پر آشکارا ہوں گی, اس کے فوائد تم سمیٹو گے. تو ایسا ہی معاملہ اس کا بھی ہے. قرآن مجید کا قبول کر لینا اپنی جگہ ایک معنی, ایک معاملہ الگ ہے وہ, اور پھر اس کو تلاوت کرنا, پڑھتے رہنا, یہ بھی اپنی جگہ ایک معاملہ ہے. لیکن اس کا اصل جو جس مقصد کے لیے وہ نازل کی گئی ہے اس کا نفاذ ہے, یعنی اس پر عمل درآمد ہے, اس کے نتیجے میں وہ فوائد جو ہیں وہ حاصل ہوں گے. تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے. پیچھے بھی ابھی ہم نے اس کو پڑھا سورہ نساء میں اور سورہ مائدہ میں, جہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قائما بالقسط, یعنی انصاف پر قائم ہونے کی جو بات ہے اسی کے تحت یہ بات آئی تھی کہ اسلام جو ہے وہ سارا کا سارا کیا ہے, عدل ہے. اسلام نظام عدل ہے, اور جب عدل کا نظام قائم ہوتا ہے, عدل کا نظام نافذ ہوتا ہے, تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ جو ہے ہر اعتبار سے ترقی, یعنی جب ہر آدمی کو اس کا حق ملتا ہے اور ظلم کا مٹ جاتا ہے تو ہر چیز کے اندر بڑھوتری ہوتی ہے. یعنی آج جو ہم دیکھتے ہیں, آج اگر ویسے کسی ایک عام آدمی سے کہا جائے بھی کاروباری تنزل کی بنیاد کیا ہے, یا اور جو خرابیاں معاشی مسائل ہیں ان کی بنیاد کیا ہے, لوگ کہیں گے اس کی بنیاد, بڑی بنیاد کیا سامنے آتی ہے؟ بدامنی سامنے آتی ہے. یعنی ایک زمانہ تھا, اگر ہم اپنے شہر کو دیکھیں, ہمارے شہر کے اندر جو ہے معاشی مواقع اتنے زیادہ تھے کہ باہر سے پورے ملک سے لوگ جو ہے اس شہر کے اندر آتے معاشی یعنی تگ و دو کے لیے. یعنی یہاں پر اتنی فراوانی موجود تھی اس لیے آتے تھے. پورے ملک سے آنے کا مطلب کیا ہے, یعنی یہاں وہ روزگار کے ذرائع موجود تھے, اور کہ باہر سے آنے والے لوگ جو ہیں, دوسرے شہروں سے آنے والے جو ہیں, ان کے لیے بھی ضرورت پوری ہو رہی تھی. اور آج صورتحال جو ہے اس کے برعکس ہے, یعنی معاملات بالکل اس طرح نہ رہے جیسے تھے. اور اس کی بڑی وجہ کیا ہے, جب سے بدامنی کا معاملہ سامنے آیا تو اس بدامنی کے نتیجے میں پھر سارا کاروبار بھی اور سرمایہ بھی, یہ سب چیزیں بھی کیا ہوئی, سب چیزیں یہ واپس ہو گئیں, خراب ہو گئیں, معاملات بگڑ گئے, وہ صورتحال اس طرح باقی نہ رہی, معاشی ترقی کا معاملہ اس طرح سے نہ رہا. تو بنیادی طور پر یہ جب عدل نہیں ہوتا تو ظلم ہوتا ہے, اور ظلم ہوتا ہے تو بدامنی ہوتی ہے, فساد ہوتا ہے. یہ تو اس کی ایک پہلو ہے, ایک کیفیت ہے. جب جس کسی آدمی کو اس کی محنت کا پورا معاوضہ ملتا ہے تو دل سے کام کرتا ہے, دل سے کام کرتا ہے, یہ بات ہوتی ہے. یعنی یہ صرف مادی باتیں ہم کر رہے ہیں. یعنی اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں, جب کسی کا استحصال ہوتا ہے, یعنی جن معاشروں کے اندر, جن نظاموں کے اندر استحصال ہوتا ہے اور آدمی محنت کرتا ہے اور کہیے کہ خون پسینہ ایک کر دیتا ہے, اور اس کے بعد بھی اسے اپنی ضرورت کے مطابق بھی کام نہیں ہوتا, تو پھر اس کا دل نہیں لگتا کام میں, اس کی کیفیت نہیں ہوتی, اس کے نتائج اس طرح نہیں ملتے جیسے کہ ملنے چاہیے. قومی ملکیت کے جو تجربات کیے گئے ان کے اندر یہ نتائج جو ہیں سامنے آتے ہیں. اس حوالے سے بھی بہت سی چیزیں آپ کو ملیں گی. تو یہ ظلم جس درجے کا بھی, جس طرح کا بھی ہو, اس کے نتائج بہرحال اسی طرح کے سامنے آتے ہیں کہ خرابی پیدا ہوتی ہے, اور اس کے نتیجے میں, ظلم کے نتیجے میں معاشی ترقی جو ہے وہ رک جاتی ہے, اور ساتھ ساتھ پھر کیا ہے, بدامنی کا نتیجہ پھر مزید معاشی ترقی کا رک جانا, خرابی کا پیدا ہو جانا. تو جب عدل کا نظام قائم ہوتا ہے تو پھر تمام چیزیں اپنی اصل صورتحال کی طرف جاتی ہیں, بہتری پیدا ہوتی ہے, امن بھی ہوتا ہے, عدل بھی ہوتا ہے, لوگوں کو ان کے حقوق بھی ملتے ہیں, اور بہتر طریقے سے کام جو ہے وہ انجام پاتا ہے, معاشی ترقی کرتے ہیں. یہ تو اس کا یہ پہلو ہے. اور دوسرا پہلو کیا ہے, دوسرا پہلو اللہ تعالیٰ کی مدد کا ہے, دوسرا پہلو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی برکتوں کا ہے. یعنی وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ اسے نظر انداز کیا جائے, بلکہ وہ اصل ہے. یعنی وہ اس بنیاد پر یہ بھی کام ہوتا ہے اور وہ بھی کام ہوتا ہے.
یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑی چیزیں زیادہ یعنی آدمی کے لیے کفایت کر جاتی ہیں، تھوڑی کوشش سے بڑے کام ہو جاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے نا، کبھی تھوڑی کوشش سے بڑے کام ہو جاتے ہیں، تھوڑے معاملات آدمی کے لیے اسے زیادہ سہولتیں فراہم کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ اللہ کی مدد اور برکت کا معاملہ ہوتا ہے، اس اعتبار سے چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ تمام کے تمام اس کے ساتھ وابستہ ہیں، یہ تمام اس کے ساتھ وابستہ ہیں۔ تو یہ جو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر تم ایسا کرتے یا ایسا کرو گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ تمہاری جو معاشی پریشانی ہے یہ بھی دور ہو جائے گی۔ اصل تو آدمی کام کس کے لیے کرتا ہے؟ جنت کے لیے کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ اس دین پر عمل کرنا، اس دین کو قائم و نافذ کرنا، اس کی اصل بنیاد کیا ہے؟ اصل وجہ کیا ہے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری ہے، اللہ نے ہم پر یہ فرض عائد کیا ہے اور ہمیں اس فرض کو ادا کرنا ہے، اور اس بنیاد پر اللہ ہم سے راضی ہوگا، جنت ملے گی۔ لیکن اس کے ضمنی فوائد جو ہیں وہ یہ بھی ہیں کہ دنیا میں بھی معاشی طور پر جو تکلیف ہے وہ دور ہو جائے گی، سہولتیں جو ہیں وہ حاصل ہو جائیں گی۔ اسی بات کو اس کے بالکل مختلف یعنی ضد کے طور پر جو بیان کیا ہے اس میں اللہ رب العالمین سورہ طٰہٰ میں یہ بات ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ جو ہمارے ذکر سے منہ موڑیں گے، یعنی ان کے معاملے میں کیا ہوگا؟ معیشتاً ضنکا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا کہا کہ جو ہمارے ذکر سے یعنی اس قرآن سے منہ موڑ لیں گے۔ منہ موڑنے سے مراد کیا ہے؟ یعنی اس کے جو اس کا مقام ہے اس کو وہ مقام نہیں دیں گے، یعنی اس کے ساتھ جو رویہ ہونا چاہیے، جو اس کا حق ہے کہ اسے قائم و نافذ کرنا، وہ کام نہیں کریں گے۔ تو پھر اسی اعتبار سے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، یعنی یہ بات اللہ تعالیٰ نے معیشت کے حوالے سے کہی کہ تنگ معیشت، تنگ زندگی جو ہے وہ ہو جائے گی۔ تو یہ ایک بالکل اس طرح سے ہمارے سامنے واضح کر دیا گیا کہ دنیاوی خوشحالی کا معاملہ بھی مسلمانوں کا اسی کے ساتھ معلق ہے، اور وہ جو دیگر اقوام کا معاملہ ہے کیا ہے کہ انہوں نے اپنے طور پر جو ان کے مقاصد ہیں، جو انہوں نے اپنے اہداف طے کر رکھے، مسلمانوں کی شیرازہ بندی دین کی بنیاد پر ہوتی ہے، لہذا یہ دین سے الگ ہو گئے تو شیرازہ بندی کسی بھی بنیاد پر نہیں ہو سکتی، ان کے لیے کوئی معاملہ نہیں بنے گا۔ وطن پرستی کے ساتھ بھی یہ نہیں چل سکتے، قوم پرستی کے ساتھ بھی یہ نہیں چل سکتے، اس لیے کہ یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں، یعنی دین کا معاملہ الگ ہے اور قوم پرستی کچھ الگ بات کہتی ہے۔ یعنی یہ آدمی کسی ایک نظام کا ہو جائے تو اس کا فائدہ اسے ملے گا، لیکن جو آدمی ادھر کچھ ادھر تھوڑا ادھر تو بات نہیں بنے گی، آدھا ادھر آدھا بٹیر سے معاملہ نہیں بنتا ہے۔ معاملہ یہی ہے، تو وہ ایک طرف یکسو ہیں، یعنی جو بھی نظام انہوں نے بنا رکھا ہے اس نظام کے ساتھ مخلص ہیں، اور اس اعتبار سے وہ کام کر رہے ہیں، اس اعتبار سے وہ اپنا اس کے نتائج پا رہے ہیں، اور بہرحال اسی اعتبار سے وہ عدل بھی کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ساری دنیا کے ساتھ ظلم کریں لیکن قوم کے ساتھ عدل کریں گے، قومی معاملات کے اندر وہ اس طرح سے کوئی کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، اس معاملے کے اندر وہ اپنا ایک معیار رکھتے ہیں تو اس کا نتائج جو ہے دنیا کے اندر حاصل کر رہے ہیں اسی اعتبار سے۔ تو یہ بات کہ اللہ رب العالمین نے مسلمان کے لیے جو بات رکھی ہے وہ اس کے دین سے وابستہ ہے، اسی لیے علامہ اقبال نے کہا ہے کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، یعنی اس کا معاملہ اس اعتبار سے۔ تو اسی لیے اس پر ذرا رک کر اپنی تفصیل سے بات کی ہے کہ یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ آج بھی ہمارے مسائل کا حل کس چیز میں ہے؟ اس اللہ کی کتاب کو نافذ و قائم کرنے میں، اس کو اپنا نظام زندگی بنانے میں، اس پر اپنا انفرادی اور اجتماعی نظام تشکیل دینے میں۔ اور آج چونکہ ایسا نہیں ہے، انفرادی طور پر بھی بہت ساری خرابیاں موجود ہیں اور اجتماعی طور پر بھی یہ نظام اس طرح سے نہیں ہے کہ یہ بالادست تو پورا مکمل طور پر، تو اس کے نتائج ہم بھگت رہے ہیں۔ تو واپسی کا سفر وہی ہے، جیسا انہیں دعوت دی گئی تھی ایسی یہ دعوت آج ہمارے لیے بھی ہے کہ اگر ہم یہ کتاب کو قائم و نافذ کریں گے، اسلامی نظام کو قائم کر دیں گے، اللہ کی کتاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نافذ کریں گے، تو اس کے نتیجے میں دنیا میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ سہولتیں اور آسائشیں عطا فرما دے گا۔ اصل تو آخرت ہی ہے کہ آخرت کے نقطہ نظر سے اس کام کو کرنا ہے، جس لیے کہ جب آغاز ہوتا ہے تو قربانیاں لوگ آخرت کی بنیاد پر ہی دے رہے ہوتے ہیں، انہیں تو دنیا میں وہ چیزیں حاصل نہیں ہو پاتی ہیں، اور ویسے بھی دنیا کو مطمع نظر بنا کر اور دنیا کو ہدف بنا کر یہ کام کیا بھی نہیں جا سکتا، یہ کام ہے ہی آخرت کی بنیاد پر۔ لیکن اس کے ضمنی فائدے یہ بھی ہیں جو اللہ نے اس سے بیان کیے۔ تو اس معاملے میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں گویا مسلمانوں کے معاملے میں کہ اگر وہ دین کے نام لیوا بھی ہیں اور ساتھ ساتھ عمل
درآمد نہیں کرتے اور دنیا پرستی کے چکر میں پڑے رہتے ہیں تو ان کا حال کیا ہے؟ جسے کہتے ہیں کہ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، دنیا کے اندر بھی ذلت و نکبت کا معاملہ ہے، اللہ بھی ناراض ہے، اللہ کی بات بھی نہیں مان رہے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے، تو ہمیں یکسو ہو کر اپنے دین سے وابستہ ہو جانا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہم پر دوبارہ جو ہیں وہ ہو جائیں اور اس کے نتائج اس شریعت کے نفاذ کے وہ بھی ہم حاصل کر سکیں۔ فرمایا منہم امۃ مقتصدہ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ۔ اب یہ یہودیوں کی بات ہو رہی تھی نا، ان کے معاملات چل رہے تھے، بنی اسرائیل کی بات ہو رہی تھی، اگر یہ توریت اور انجیل کو قائم کرتے تو ایسا ہوتا۔ تو اب انہی کے بارے میں کہا منہم امۃ مقتصدہ، اگرچہ ان میں کچھ لوگ راست رو بھی ہیں، اگرچہ ان میں کچھ لوگ راست رو بھی ہیں، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، لیکن ان کی اکثریت سخت بدعمل ہے۔ ایسا ہی معاملہ ہمارے ساتھ بھی ہے، یہی تو رہنمائی ہے قرآن سے ہمارے سامنے جو آ رہی ہے۔ آج بھی ایسا نہیں ہے کہ یہ امت خیر سے بالکل خالی ہو چکی ہے، اس میں کوئی خیر کا عنصر موجود ہی نہیں ہے، اس میں خیر کا عنصر موجود ہے، لیکن اس عنصر کا معاملہ کیا ہے؟ وہ اس وقت میں غیر مؤثر ہے، یعنی اس کی کوئی اثر نہیں ہے اس کا، یعنی وہ اتنا غیر مؤثر ہے، یعنی اس کا کوئی معاشرے کے اوپر اتنا اثر نہیں کہ وہ یہ سب کام کر سکے، بلکہ معاشرہ جو جس بنیاد پہ چل رہا ہے اور آگے بڑھ رہا ہے، کل ہم نے پڑھی تھی نا بات جس میں یسارعون فی الاسم والعدوان واکلہم السحت، یعنی یہ کیفیت جو ہے اس معاشرے کی بھی نظر آ رہی ہے، معاشرہ اس طرف جا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ بات کہ معاشرے کے اندر ایک متدب تعداد ایسی ہونی چاہیے، افراد کی ایک مناسب تعداد ایسی ہونی چاہیے کہ جو امت مقتصدہ کی تعریف پر پوری اتر سکے، یعنی راست رو ہو، تو پھر یہ کام ہو سکے گا۔ تو اسی لیے اس بات کو آگے بڑھانا، اس فکر کو آگے بڑھانا، لوگوں کو اس پر آمادہ کرنا اور دین کی طرف راغب کرنا، اس کے نتیجے میں بات جو ہے کام آگے ہو سکتا ہے۔ تو یہ بات ان کی تھی کہ کچھ لوگ راست رو بھی تھے، مگر معاملات جو جن کے حوالے تھے، جو اس پر قابض تھے، وہ وہی لوگ تھے جو بدعمل تھے، لہذا دین کا نفاذ وہاں نہیں تھا۔ آج ہمارے پاس بھی یہ صورتحال ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ اے پیغمبر، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا ایھا الرسول، اے رسول، بلغ، پہنچا دیجئے، یعنی کیا ہے؟ تبلیغ بھی اسی سے ہوتی ہے، بلغ سے یعنی پہنچانا، تبلیغ کرنا، پہنچانا۔ کیا چیز پہنچانی ہے؟ ما انزل الیک من ربک، جو آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا جا رہا ہے۔ اب آپ دیکھیے پیچھے بھی جو بات تھی وہاں کیا تھا؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِن رَبِّهِمْ۔ ایک تو بات یہ ہو سکتی تھی کہ اقاموا التوراۃ والانجیل والقرآن، قرآن کا نام سے اتنا کہہ دیا جائے۔ یہاں بھی بات یہ ہو سکتی ہے، اب تو جب تو ان سے بات ہو رہی تھی، شاید کچھ اور کسی کے ذہن میں بات آ جائے، اب یہ تو براہ راست رسول سے بات ہو رہی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہو رہی ہے، تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ بلغ ما انزل الیک من ربک۔ یہاں بھی کہا جا سکتا تھا کہ بلغ بالقرآن، قرآن کو پہنچا دیجئے، بلکہ اللہ اس کا نام تو یہی ہے نا اللہ کے پاس بھی۔ یہاں کیا کہا؟ ما انزل الیک من ربک۔ تو اس میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا جا رہا ہے، تو یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن بھی نازل کیا ہے، حکمت بھی اتاری ہے، حکمت بھی کام نے حکمت بھی عطا کی ہے۔ وہ حکمت کیا ہے؟ یعنی اس پر عمل درآمد کا طریقہ، اس پر عمل درآمد کیسے کیا جائے گا، یعنی مزید اس کی کچھ تفصیل، یعنی یہ بات جو ہے وہ حکمت جس کے تحت آپ معاملات کو آگے چلاتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں۔ یعنی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دو یعنی تین طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ یہ جیسے قرآن نازل ہوا، قرآن ہے یار وہی مطلوع اسے کہتے ہیں، تلاوت کیا جاتا ہے۔ پھر وہ چیزیں جو اللہ کی طرف سے آپ کے پاس آئیں، یعنی جن کے بارے میں جیسے حدیث قدسی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تبھی تو کہتے ہیں، یا بغیر کہے اللہ کے یہ خود سے سمجھ کے کہہ دیتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ الفاظ جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، پیغام اللہ کا ہے، یعنی اس معاملے میں یہ فرق ہے کہ لیکن بات اللہ کی طرف سے وہ آئی ہے۔ حدیث قدسی کا مطلب یہی ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں وہی غیر مطلوع۔ ایک تیسری قسم کی چیز بھی ہے، وہ تیسری قسم کی چیز کیا ہے کہ جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طور پر کوئی طریقہ اختیار، کسی کام کو انجام دینے کے لیے آپ کوئی طریقہ اختیار کرتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں، اور پھر اس پر اللہ رب العالمین کی جانب سے کوئی مزید بات اس پر جو ہے نہیں آتی، یعنی اس کے اصلاح کے حوالے سے یا اس پر تنقید، یہ کوئی چیز نہیں آتی، اس کا مطلب
کیا ہے؟ اسے سند حاصل ہو جاتی ہے، سند حاصل ہو جاتی ہے تو وہ تیسری چیز بھی اسی درجے میں چلی جائے گی، یعنی اللہ کی سند اسے حاصل ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ سنت کے یا حدیث کے معاملے میں کیا ہوتا ہے، جو حدیث کس طرح بنتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منتقل ہونے کی بات ہے، تو اس کے اندر ایک تو وہی ہوتی ہے کہ جو آپ نے کہا، یعنی ایک اس طرح کی بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ سے پوچھا گیا یا آپ کے ساتھ معاملہ ہوا۔ ایک بات یہ آپ کے سامنے کام کیا گیا، آپ کے سامنے کام کیا گیا اور آپ نے اس پر خاموشی اختیار، آپ نے اس پر اسے منع نہیں کیا، یہ بھی گویا کہ یہ اسے بھی وہی اس طرح کی آپ کی سند حاصل ہے، آپ کے سامنے کام کیا، آپ نے اسے منع نہیں کیا، تو اس لیے یہ بھی گویا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اللہ سے اسی طرح کا ہے کہ اللہ تعالی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طور پر کوئی کام کرتے ہیں اور اس کام میں کسی کمی اضافے کو اس کی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے بات آتی ہے فوراً۔ تو یہ آپ کا کیا ہوا ہر کام کیا ہے؟ مستند ہے اسی اعتبار سے کہ اللہ کی سند، اللہ کی رضا اس کو حاصل ہے۔ تو اب یہ بات ہے بلغ ما انزل الیک من ربک کی، یعنی اب یہ بات نہیں کہ آدمی کہ وہ قرآن کی بات ہے خالی، تو اس میں وہ تمام چیزیں، وہ حکمت بھی جو اللہ تعالیٰ نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے، ورنہ بات مکمل کبھی نہیں ہو سکے گی، بات کبھی بھی پوری نہیں ہو سکے گی اور انسان جو ہے راہ راست نہیں پا سکے گا۔ تو اس میں یہ بات بتا دی کہ بلغ، پہنچا دیجئے جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا جا رہا ہے، یہ بنیادی چیز ہے، یہی پہنچانا آپ کی اصل ذمہ داری ہے، یہی آپ کے حوالے کیا گیا۔ اس کے اندر وہ تمام چیزیں آ گئی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی اس وقت۔ اور پھر فرمایا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر یہ کام آپ نے نہ کیا، یعنی یہ کام اگر آپ نے اس کام، اب یہ آپ تو یہ کام کر ہی رہے تھے، اس بات کا احساس دلایا جا رہا ہے ہمیں کہ اس کام کی اہمیت کتنی ہے، یہ کام کتنا بڑا کام ہے کہ یہ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانا، اسی کی بنیاد پر تو حجت تمام ہوگی لوگوں پر۔ یعنی شہادت حق کا فریضہ کیسے ادا ہوگا جب بات ہی نہیں بتائی، بات پہنچی ہی نہیں، کر کے دکھائی نہیں، تو بات تو پوچھی، کام تو پورا ہوا ہی نہیں۔ تو اس نے کیا کہا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر یہ کام اس طرح آپ نے یہ کام نہیں کیا فما بلغت رسالتہ، تو گویا رسالت کا حق ہی ادا نہ ہوا۔ یعنی جو اصل کام آپ کے ذمہ ہے، رسالت کا بنیادی کام کیا ہے، یعنی کہ باقی باتیں بھی آپ کے حوالے سے آتی ہیں کہ دین کو قائم کرنے کی بات بھی ہے، اپنے ساتھیوں کا تعلیم، تربیت، تزکیہ بھی، یہ سب چیزیں آ رہی ہیں ساتھ ساتھ، لیکن اصل چیز جو پہلے جس کے لیے رسول بھیجے جاتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے کہ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا دیں۔ اب مانے نہ مانے وہ الگ مسئلہ، پھر یہ اس کے بعد کے اور کام ہے کہ جو مان لے اور ماننے کے بعد ایک جماعت تیار ہو جائے، وہ جماعت اس کو لے کر جدوجہد کے اور مرحلے طے کیے جائیں، وہ الگ کام ہے اس کے بعد، لیکن پہلا کام تو ہونا ہی ہونا، وہ تو سب کے لیے۔ تو ایسی ہماری ذمہ داری بھی اسی طرح سے ہے کہ اللہ کے پیغام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب خاتم النبیین، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنا ہے، لہٰذا اب اس پیغام کو دنیا تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ گویا ہم اس بات کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ ذمہ داری ادا نہ کی تو یہ آخری امت ہونے کا فریضہ، حق جو ہے وہ ادا نہ ہو سکے گا، اس لیے کہ اب کوئی رسول نہیں آئے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننے کا جو عقیدہ ہے، یہ عقیدہ مروع کار نہیں آ سکے گا، صرف زبانی بات ہو جائے گی۔ اگر یہ بات ہم تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، اب کوئی نہیں رسول نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں آئے گا، پھر یہ کام کون کرے گا؟ اس امت کو کرنا ہے، یعنی اس کا مطلب یہی ہے۔ تو یہ ایک طرف یہ مانے، دوسری طرف یہ کام کرنے کے لیے بھی تیار نہ ہو، تو یہ بالکل کوئی یہ کہ یہ دو ازداد کو، دو ایسی چیزوں کو جمع کر دینا ہے، ایک طرف یہ بھی کہنا، دوسری طرف یہ کام بھی نہ کرنا۔ تو اس طرح سے یہ بات ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ یہ بنیادی کام ہے جو کرنا ہے۔ پھر تیسری بات ہمارے سامنے یہ بھی آ جاتی ہے کہ تبلیغ کس چیز کی ہونی ہے؟ قرآن کی ہونی ہے، قرآن مجید کی، اس کی تشریح جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اس پوری شریعت، پورے نظام کی، اس اعتبار سے وہ چیزیں اپنے سامنے رکھنی ہے، ان کو بنیاد بنانا، یہ ہے بنیادی طور پر بات پہنچانے کی۔ باقی قصے، کہانیاں، حکایتیں، افسانے، ان سب کی بات وہ نہیں ہے، یعنی قرآن کی موجودگی میں کسی چیز کی ضرورت اس اعتبار سے نہیں پڑتی۔ آدمی ہاں اس کی تشریح، توضیح کے لیے چیزیں کرتا ہے، مثالیں دیتا ہے، سمجھاتا ہے، کام کرتا ہے، اصل پہنچانے کی بات یہی ہے۔ تو اسی نے کیا کہا کہ یہ ہے جو رسول کے سپرد کیا گیا، پہنچا دیں۔ اور پھر بات اسی اگلی کیا کہی، واللہ یعصمک من الناس، واللہ یعصمک من الناس۔ بڑا مشکل کام ہے، یہ آسان کام نہیں ہے۔ یہ کام جو ہے، اس کام کو کرنے میں آدمی کو دقت بھی ہے، آدمی کو مخالفتوں کا سامنا بھی ہے، آزمائشیں ہیں، دشمنیاں، یہ سارے یہودیوں کی بات چل رہی تھی پیچھے سے، اور یہ ابھی آئے گی بات اس کے اندر۔ دیکھیے پہنچانے کی بات کیا ہے، پہنچانا، قرآن کو پہنچانا ہے نا، قرآن کا جو مقصد ہے، جو اس کا پیغام ہے وہ پہنچانا، یہ نہیں کہ اپنی مرضی کی بات کو پہنچا دینا، پورا قرآن پہنچانا۔
ایک مثال دیتا ہوں میں آپ، جس تناظر میں بات چل رہی ہے نا، تو اس تناظر کو چھوڑنا نہیں چاہیے، اس کو ساتھ ساتھ رکھتے ہوئے پہلے بات کو اسی طرح دیکھنا ہے۔ سورہ شورى میں اللہ رب العالمین کہتے ہیں، جب رسولوں کی بات کی اور ساتھ ساتھ کہا ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ۔ یہاں کیا مطلب ہے اس کا؟ دین قائم کرو، جیسے سارے رسولوں کے ساتھ پورا مضمون تو وہ اسی طرح چلا رہا ہے کہ نوح علیہ السلام اور ابراہیم سب کو اللہ نے یہ شریعت دی کا قائم کرو۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اس دین کو قائم کرو، اس سے متفرق نہ ہو جاؤ، اور پھر کیا کہا؟ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، یہ جس چیز کی طرف تم بلاتے ہو یہ ان کو مشرکین کو بڑی ناگوار گزری ہے یہ بات، یعنی یہ دین کے قائم کرنے کی بات، انقیم الدین کی بات جو ہے یہ سب سے زیادہ مشکل لگتی ہے، یہ نہیں چلے گا صاحب۔ ٹھیک ہے اچھائیوں کی بات کرو، نیکیوں کی بات کرو، صدقہ و خیرات کرو، کس کو اس سے اعتراض ہے؟ کس کو اس پر کوئی یہ کہ کسی قسم کی تکلیف ہے کہ ہاں جی آپ اپنا مال لوگوں پر خرچ کریں؟ کس کو پریشانی ہے؟ کرو اور خوب کرو اور زیادہ ہمیں بھی دو ساتھ ساتھ، یعنی یہ کہا جا سکتا ہے۔ لوگ ایسے کہتے ہیں نظر آئیں گے، لیکن جب آپ کہیں گے دین قائم کرو، اور دین قائم کرنے کا مطلب ہے کہ نظام، دین کا جو دین نظام کا نام ہے اس کو قائم کرو، تو پھر اس کے اندر تو سبھی آ جائیں گے، سب کے اوپر آ جائے گا وہ، یعنی سب چیزیں مغلوب ہوں گی، یہ غالب ہو جائے گا، یہ بات نہیں چلے گی، یہ پسند نہیں آتی، یہی بڑی مشکل گراں گزر رہی ہے۔ تو یہاں پیچھے کیا بات ہو رہی ہے؟ دین قائم کرنے کی بات تو ہو رہی ہے پیچھے، اور کہا یہ آپ کا کام ہے پہنچانا، کوئی مانے نہ مانے، سمجھے نہ سمجھے، کوئی اسے پسند کرے نہ کرے، ہمارا کام یہ بات پہنچا دینا ہے کہ اللہ کی کتاب اسی لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے کہ اس پر عمل درآمد کیا جائے، اسے قائم و نافذ کیا جائے، یہ جد و جہد کی جائے، اس کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ اور پھر اسی کی اگلی آیت اس کو اور واضح کرے گی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہاری حفاظت کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تم کو لوگوں کے شر سے بچانے والا ہے، واللہ یعصمک من الناس، اللہ لوگوں سے تمہیں بچائے گا، لوگوں کے شر۔ آدمی ڈرتا ہے نا اس معاملے میں، تو یہ بات خالی صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والے سے تو نہیں، جو بھی یہ کام کرے گا اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہے، شامل حال ہے، اللہ اس کا محافظ ہے۔ تو اب یہ کیا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے کہ یہ اس طرح اللہ کو یہ بتانا پڑ رہا ہے کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ لوگوں کے شر سے آپ کو بچائے گا۔ حالات ایسی، بات ایسی پسند نہیں آ رہی، مسائل ہیں، یعنی اس معاملے میں دشمنیاں بڑھ رہی ہیں، لوگ جو ہے اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ لوگوں کے شر سے آپ کو بچانے والا ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تمہارے مقابلے میں کافروں کو کامیابی کی راہ ہرگز نہیں دکھائے گا۔ یہ ہدایت کی جو بات ہے، لا یہدی القوم الکافرین، ہدایت کا سیدھا راستہ، صحیح راستہ، کامیابی کا راستہ۔ تو اس اعتبار سے ان کے مقابلے میں کافروں کو جو ہے اللہ تعالیٰ، ظاہر سی بات ہے وہ تو غلط راستے پہ جا رہے ہیں، غلط ہی کام، ان کا کوئی جسے کہتے ہیں نا تیر کارگر نہ ہونا، ایک تو ہوتا ہے نا تیر بہدف، یعنی ہدف پر جا کر تیر کا لگنا، اپنے جو تدبیر ہے اس کو بالکل صحیح اس کا نتیجہ نکلنا، ایک یہ ہے کہ ضائع ہو جانا، ایک یہ ہے کہ اپنے ہدف ہی تک نہ جانا۔ تو ان کی کوششوں کو اللہ تعالیٰ بے نتیجہ بنا دے گا۔ یہ جو تمہارے خلاف کریں گے، یہ تمہارے خلاف جو اقدامات کریں گے، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، تمہیں ان کے شر سے بچائے گا کہ انہیں کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔